اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں. علی پرویز مالک کہتے ہیں ملک کی معیشت درستند کی جانب گامزن ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. حکومتی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں. کہ آپ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کے درمیان اتنا ڈسٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ انفورسمنٹ کے ذریعے اپنے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کریں گے. تو اس لیے ہمیں وہ ایک ایک نمبر کے پیچھے ریونیو میجرز لینے پڑے جس کا وہ پروگرام سارے کا سارا ویٹ ہو کے ایک بھرپور انداز کے اندر اس کو ترتیب دے دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو اس کے لیے سب سے مشکل فیصلہ تھا کہ آپ پی ایس ڈی پی جو آج اس ملک کے انفراسٹرکچر کے اندر جو گیپس ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے حکومت نے اس کو بھی محدود کیا کہ یہ آپ کو ریونیو میجرز جس حد تک لیے گئے ہیں اس سے آگے نہ جانا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بتایا کہ حکومت اپنا فٹ پرنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اپنی بلیڈنگ کو جو ہیمریجنگ آپ کے پاس ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے معاشی استحکام لانے کے لیے بھرپور انداز کے اندر پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے کو بھی آگے لے کے چل رہی ہے. پی آئی اے کی ٹرانزیکشن جو ہے اس سے آپ سب دوست واقف ہیں. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے بارے میں بھی آپ لوگ سارے جانتے ہیں. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی مشاورت کے ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن سے پہلے پری پرائیویٹائزیشن آپ نے کیا اکنامک لینڈسکیپ بنانی ہے, پوسٹ پرائیویٹائزیشن آپ نے کس انوائرمنٹ کے اندر یہ سارے کے سارے نظام کو لے کے چلنا ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن جو آپ کا کنزیومر کا تحفظ بھی انشور کیا جا سکے. اس کے اوپر ورلڈ بینک کے ساتھ ایک بھرپور ایکسرسائز جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیرٹی کے لیے اور حکومت کی رائٹ سائزنگ کے لیے جس قسم کے اقدامات لیے گئے ہیں اس کی ایک مثال شہباز شریف صاحب نے جب پاک پی ڈبلیو ڈی کی شٹ ڈاؤن کی شکل میں اناؤنس کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ کوئی 2-3-4 ارب کی تنخواہوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو گریونس پاک پی ڈبلیو ڈی کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ جب ترقیاتی کاموں کے لیے ان کو 100-200 ارب کا پورٹ فولیو ملتا ہے اس کے اندر بے پناہ قسم کی بلیڈنگ اور ہیمریجنگ اور چوری چکاری ہے. تو اس گریونس کو دیکھتے ہوئے شہباز صاحب نے وہ پہلا قدم بھی لے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی کے جو محکمے ہیں آج بھی فائنانس منسٹر صاحب نے 2 گھنٹے کے لیے رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو چیئر کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے آپ دیکھیں گے چند ہفتوں کے اندر, اگر مہینوں میں نہیں تو چند ہفتوں کے اندر آپ کو حکومت بے پناہ ایسی آرگنائزیشنز جن کی شاید اب اس انوائرمنٹ کے اندر جس کے اندر سارے کا سارا فوکس اب آپ کا مارکیٹ اورینٹڈ پالیسیز اور مارکیٹ ڈریون اکانومی کی طرف ہوگا شاید آج ضرورت نہیں ہے, ان کی بھی کرٹیلمنٹ کی طرف آپ اناؤنسمنٹس دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ محکمے جو سرکاری سطح کے اوپر ذمہ داریاں جو ڈیوالو ہو کے صوبوں میں جا چکی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی کس طرح سے آپ اس کو آپ صوبوں کی طرف اس کو کریں گے. اور جو آپ کا امبیلنس جو ایک وسائل کا اور ذمہ داریوں کے درمیان جو ایک امبیلنس آپ کا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہے اس کو بھی دوبارہ سے کیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بھرپور ایکسرسائز این ای سی کے لیول کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود سٹیئر کر رہے ہیں جس کے اندر فائنانس منسٹر صاحب ان کے اندر مدد دے رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ساری سوشل سیکیورٹی کی جو سوشل آپ کی پروٹیکشن کی اسکیمیں ہیں, آپ کے جو یہاں پہ ڈیٹ کی جو آپ کے سود کی پیمنٹس ہیں, جو آپ نے یہ جو قرضہ لیا ہے سارے کا سارا یہ پورے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تھا, پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے لیا تھا. تو اس کا سارے کا سارا بوجھ اگر آپ اسلام آباد میں ڈال دیں گے تو آپ وفاقی حکومت کو مفلوج کر دیتے ہیں. اسی طرح جو سوشل پروٹیکشن کی میں نے بات کی, اگر 600 ارب کا ریکارڈ ایلوکیشن اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں سے تقریباً 1% آبادی وہ ہوگی جس کا اسلام آباد کے اندر جو رہائش پذیر ہے. اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری پروٹیکشن باقی کے صوبوں کے اندر ہو رہی ہے جس کے اندر صوبوں کو آگے آ کے اس بوجھ کے اندر اس چیز کے اندر اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کا بھی ایک ایسا خرچہ ہے کہ جو صرف اسلام آباد کی دفاع کا نہیں ہے پر پورے ملک کے لیے ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ جو امبیلنس ہے, کیونکہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو سال کنکلوڈ ہوا ہے اس کے اندر پروونشل ٹرانسفرز کے بعد وفاقی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ سود کی پیمنٹ بھی پوری طرح خود ادا کر سکے. تو اگر اس نظام کے اندر استحکام لانا ہے, آپ کو اس ساری کی ساری چیز کو اینکر کرنا ہے کہ آپ سٹیبلٹی لے کے آ سکیں اپنے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز میں, تو آپ کو ان چیزوں کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اٹینڈ کرنا پڑے گا. اسی طرح
پینشنز کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے ایک بھرپور فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی انڈکشن اب گورنمنٹ محکموں میں ہوگی وہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے تحت ہوگی. اس کے مطابق فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں ان کا کیونکہ جو سروس سٹرکچر ہے وہ کہیں مختلف ہے تو ان کو بھی کچھ ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو الائن کر کے کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے اوپر آ جائیں, کیونکہ یہ